السلام علیکم دوستو، آل کنٹری انفو چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک زمانے میں سیام نام سے جانے والا ایک یہ ملک آج پوری دنیا میں تھائی لینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ آج پوری دنیا سے لوگ تھائی لینڈ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر انسان کو بہت زیادہ عجیب و غریب حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کہیں پر یہاں آپ کو خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور کہیں پر آپ کو انسانوں کی نمائش نظر آتی ہے، اور کہیں آپ کو مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی، اور کہیں باہر سڑکوں پر عیاشی کے اڈے نظر آئیں گے، جس کا نام تھائی لینڈ ہے، آزاد لوگوں کی زمین، جہاں پر جسم فروشی اور جسم سر عام بکتا ہے۔ یہ ملک صرف آزاد لوگوں کا ملک نہیں، بلکہ یہ آج تک کسی بھی ملک کا غلام نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک میں کھانے پینے کی اشیاء بھی دوسرے ملکوں سے امپورٹ کی جاتی تھی، لیکن آج یہ ایک صنعتی ملک بن چکا ہے۔ تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ کی اور بہت ساری اہمیت والی معلومات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے دوستو، اپنے نیو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ، جسے کنگڈم آف تھائی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر تھائی لینڈ کے ٹوٹل زمینی رقبے کی بات کی جائے تو 5,13,505 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو، اگر بات کریں اس کی آبادی کی تو آج دنیا بھر میں 22ویں نمبر پر اس کی آبادی آتی ہے۔ دوستو، اگر یہاں کی آبادی کی بات کی جائے تو 6,43,05,000 پہ مشتمل ہے۔ ملک کا مکمل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے تو اس کے بارڈر کس کس ملک کے ساتھ لگتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے برما اور لاؤس جیسے ممالک آتے ہیں۔ یہ ملک ویتنام سے اپنی حدود تو سانجھی نہیں کرتا، لیکن تھائی لینڈ کی سمندری حدود ویتنام سے ضرور ملتی ہے۔ دوستو، اگر یہاں کے سب سے بڑے شہر کی بات کی جائے تو اس کا نام بینکاک ہے، جو کہ یہاں کا دارالحکومت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ شہر امیروں کا شہر کہلایا جاتا ہے۔ اس شہر میں آبادی کا بساؤ 15ویں صدی میں ہوا تھا۔ آج اس شہر کا رقبہ 1500 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے اور آبادی 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دوستو، ان 1 کروڑ عوام کے اندر سے 64% عوام بہت زیادہ امیر ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شہر مسکراہٹوں کا شہر ہے، یہ شہر پیسے والوں کا شہر ہے۔ دوستو، آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہر چیز بکتی ہے۔ اگر کوئی بولی لگانے والا ہو، عورت کا جسم اور سب کچھ، جو کچھ آپ کی نظر کے سامنے ہے وہاں پر سب کچھ بکتا ہے اگر کوئی بولی لگانے والا ہو۔ پوری دنیا کے لوگ صرف اسی شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر آتے ہی وہ ان کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں شاید کچھ ہی ایسے لوگ ہوں جنہیں اس ملک کے نام کا پتہ نہ ہو، لیکن اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہر تیسرے بندے کو تھائی لینڈ کا ضرور پتہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر سب سے مشہور جو مساج ہے اسے تھائی مساج کہا جاتا ہے، جو آج کل پوری دنیا میں مشہور ہے، اس لیے اس ملک کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، یہاں کی حکومتی قانون کے مطابق 20 سال سے کم لڑکی اور 20 سال سے کم لڑکا یہاں پر شادی نہیں کر سکتے۔ 20 سال کی عمر کی حد کے بعد ہی وہ اپنی شادی کو مقبول کر سکتے ہیں۔ ملک کی قومی اور سرکاری زبان تھائی ہے۔ دوسری سب سے زیادہ یوز ہونے والی زبان لاؤ ہے۔ تعلیم کی شرح یہاں پر 93% ہے۔ پرائمری کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک یہاں کی سب عوام کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہسپتالی نظام بہت زیادہ مضبوط ہے۔ صحت کا بہت ہی زیادہ اعلیٰ نظام اس ملک میں لاگو ہے۔ یہاں پر 75 سال ہر مرد کی، عورت کی عمر زائد ہے۔ دوستو، اگر اس کی ترقی کی بات کی جائے، سال 1986 سے لے کر اب تک سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک یہی تھائی لینڈ ہے۔ دوستو، انڈونیشیا کے بعد تھائی لینڈ دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ دوستو، پچھلی 2 دہائیوں سے یہاں پر نئی انڈسٹریز، نئے کاروبار کھولے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت جلدی ترقی کر رہے ہیں۔ موئے تھائی یعنی کہ تھائی باکسنگ اس ملک کا قومی کھیل ہے، جو کہ بہت زیادہ شوق سے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ والی بال یہاں کی سب سے مقبول ترین کھیل ہے۔
आज से कबल 70 साल पहले यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाकर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन आजकल देखा जाए तो 49% लोग ही आजकल काश्तकारी करते हैं। अगर यहाँ के कौमी सब्ज़ी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चलने वाले चावल हैं और सबसे ज़्यादा उगाने वाले लोग भी यहाँ पर चावल उगाते हैं और इसकी काश्तकारी करते हैं। आज से 2 साल पहले सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला चावल भेजने वाला मुल्क थाईलैंड था। आज से 2 साल के बाद वियतनाम और इंडिया ने इस बात को टक्कर दी है और थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है एक्सपोर्ट करने में। आजकल सफ़ेद हाथी ना होने के बराबर हैं। अगर आपको सफ़ेद हाथी देखना है तो आपको स्पेशल थाईलैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है और यही सफ़ेद हाथी यहाँ का कौमी जानवर होने का लक़ब भी रखता है। आज पूरी दुनिया में 6000 के करीब हाथी मौजूद हैं। जिन 6000 हाथियों के में से 3000 हाथी थाईलैंड के अंदर मौजूद हैं और इसी मुल्क में ही पाए जाते हैं। बकाया कहीं कहीं पर मजबूर और जंगलों में रहने वाले हाथी हैं।